مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے پیار محبت کے ساتھ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ سورۃ القیامہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو 15 آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے، ان کا اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر خاص طور پر جواب دیا ہے۔ تو اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کو آپ کی خدمت میں آیا۔ اب آج جو ہمارا تذکرہ ہے 40 آیتیں سورۃ القیامہ میں، اس میں سے 15 آیتیں قیامت کا تذکرہ، پھر 4 آیتیں چھوڑ کر 19ویں آیت سے لے کر پھر 40ویں آیت تک قیامت کا تذکرہ ہے۔ بیچ کی 4 آیتیں ایک الگ موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آتے وحی کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں قرآن کریم کو یاد کرنے کی نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا قیمتی کلام نازل فرمائیں اور میں بھول جاؤں، مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، اپنے زبان کو کیا کرتے تھے؟ ہلاتے، تاکہ وہ یاد رہے۔ اس طرح سے ہمارے گھر میں بچے کرتے، جب ان کو کوئی کام بولے ایک لسٹ دیتے، یہ لے کر آ وہ لے کر آ، جب لسٹ بیان کی جاتی ہے تو بچہ اس نیت سے ساتھ میں بولنے لگ جاتا ہے تاکہ سامنے والی کی بات کیا ہو جائے؟ ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی منشا تھا کہ کئی کلام کا کچھ حصہ رہ نہ جائے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی ہلا رہے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائے۔ قرآن میں اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ لا تحرک بہ لسانک، اے نبی جی جلدی جلدی یاد کرنے کے
ارادے سے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، آپ اپنی زبان کو حرکت دے کر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے۔ اس لیے نہ ڈالیے، اس لیے کہ جب ہم آپ کو نبی منتخب کر چکے اور قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے آپ کے قلب اطہر کو ہم منتخب کر چکے، تو اب یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے قلب اطہر کے اندر اس کلام کو ہم محفوظ بھی کریں گے۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت بولو نہیں، جب نازل کر رہے ہم تو اس کو باقی بھی ہم ہی رکھیں گے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ ابھی حال ہی کے اندر جو ہے نا، کل الجزائر کی طرف سے ٹویٹر پہ ایک فوٹو آئی تھی کہ دنیا کا سب سے پہلا 3 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ کتنے سال کا؟ 3 سال کا بچہ ہے، باقاعدہ اس کو مائک لگا ہوا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر۔ 3 سال کا بچہ حافظ قرآن، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب آپ نہیں بتا سکتے کہ حرف بحرف، نقطہ بنقطہ، ایسے نہیں، یاد تو بہت ساری کتابیں ہو جاتی ہیں لیکن اوپر نیچے بھی نہ ہو جائے، آیت بھی آگے پیچھے نہ ہو جائے، حرف بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، ہو بہو جیسا ہے ویسا ہی سینے میں اور اس کے بعد زبان سے ظاہر ہو جائے، یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی کتاب کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک 3 سال کا بچہ، سمجھ میں کیا آ رہا ہے اس کے؟ کوئی زبان جب ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، اس کا یاد کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لینگویج ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب کیا ہے، اور جب اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد ہوتا نہیں، اور ہو گیا تو یاد رہتا بھی نہیں ہے۔ لیکن کلام اللہ ایسا ہے، یاد سمجھ کے یاد کرو یا بغیر سمجھے یاد کرو، آسانی سے یاد بھی ہوگا اور آسانی سے یاد رہے گا بھی۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ، قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کا کیا ہے؟ اور آئے دن ایسے معجزے اللہ رب العزت دکھاتے رہتے ہیں امت کے اندر۔ ناگپور کے ایک علاقے کے اندر 7 سال کا بچہ حافظ قرآن، اس کو سن کر تعجب ہوتا تھا۔ کتنے سال کا؟ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن، باقاعدہ انقلاب پیپر کے اندر اس کی تصویر بھی آئی تھی، اس کی ڈیٹیل بھی آئی تھی، اپنے قریب کا ہے، تو اس کو پڑھ کر، اس کو دیکھ کر حیرت ہو گئی۔ اب یہ حیرت کن ایک اور خبر سامنے آئی کہ بھائی 3 سال کا بچہ حافظ قرآن، جس کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتا اور صحیح غلط کا فرق سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن اس کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو ڈال دیا۔ یہ قرآن ہے اور اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس کے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے جس نے ہم کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ بہت بڑی نعمت ہے اسلام۔ کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے اسلام پر باقی رہنا اور اسلام کو قبول کرنا اور اسلام پر عمل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ دیکھ رہے چاروں طرف کیسا ماحول ہے، چاروں طرف کیسا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ بولو، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے ماحول کے اندر ہمارے دل کے اندر ایمان کو باقی رکھا ہے۔ اللہ کرے بس اس کو قبول فرمائے، اور جو کفر پر چل رہے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت کامل ایمان کی دولت سے اللہ ان کو نوازے۔ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ ہی کے بندے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ تھوڑا سا غور کرے، کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ اگر چاہتے تو ان کو بھی ہدایت دیتے، اللہ اگر چاہتے، اللہ چاہتے ہی ہدایت پہ آ جائے، اسی لیے اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھو نا، غیر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، غیر کے گھر میں پلنے والا اور پل کر بڑا ہونے والا بچہ ہے، لیکن جوانی کے ایک عمر کو پہنچتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے کلام اللہ کو اور اللہ کے رسول کی سیرت کو اور اسلام کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے سینے میں ہدایت کے نور کو جگا دیتے ہیں، چمکا دیتے ہیں۔ جوانی کے اندر 25 سال 30 سال کا جوان ہے، مسلمان ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ارد گرد۔ تو اللہ تو چاہتے ہیں ہدایت پہ آ جائے، اسی لیے تو اللہ نے ایک تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے دماغ سر کے اندر، اس کا استعمال کرو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اگر
حق کے تلاش میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان اسلام کو پڑھیں گا نا، اللہ کی قسم اللہ اس کو اسلام کی دولت سے نوازے، لیکن کیڑے نکالنے کے ارادے سے نہیں۔ ارادہ کیا ہو؟ نیت صحیح ہونا یہ شرط ہے، نیت کی درستگی۔ اسی لیے نا سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی جی آپ جلدی جو ہے نا اپنے زبان کو یاد کرنے کے لیے حرکت مت کیجئے، اس لیے کہ ان علینا جمعہ و قرآنا، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کریں، وہ قرآن، اور اس کو آپ کے ذریعے سے پڑھوائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر جو ہونٹوں کو حرکت کرتے تھے اور زبان جو ہلاتے تھے وہ کیا ہو گئے؟ بند، مطمئن ہو گئے، بے فکر ہو گئے۔ ابتدائی دور کی یہ صورت ہے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا، پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فاذا قرأناہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، قرآن کو پڑھے، فاتبع قرآنا، خاموشی کے ساتھ آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کیجئے، خاموشی کے ساتھ آپ ان کے پڑھنے کی کیا کیجئے؟ اتباع کیجئے۔ مفسرین نے خاص طور پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا، امام کے پیچھے قرات خلف الامام، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے رہتے ہوئے تم مقتدی ہے اور امام بھی پڑھ رہے اور تم بھی پڑھ رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی یہ دلیل حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھنے لگے تو آپ فاتبع قرآن، آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کیجیے، آپ مت پڑھیے، آپ خاموش رہیے۔ آپ کیا رہیے؟ آپ خاموش رہیے۔ ہم کو امام کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم کو امام کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ امام کا رکوع کے بعد ہم کو رکوع کرنا ہے، امام کے سجدے کے بعد ہم کو سجدہ کرنا ہے۔ اب امام جب پڑھنے لگے گا اس کی اتباع کیا ہے؟ اس وقت ہمیں خاموش رہنا ہے، اس وقت ہمیں کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ اب چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، پھر اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ الامام ضامن، امام یہ ذمہ دار ہے، امام ذمہ دار ہے، امام کی صحت تمہاری صحت ہے، امام کی غلطی بھی تمہاری غلطی، حالانکہ تم سے غلطی نہیں ہو گئی، اس کے باوجود امام سے غلطی ہو گئی اور وہ سجدے سہو کر رہا ہے تو تم بھی اس کے اقتداء میں کیا کر رہے ہو؟ سجدے سہو کر رہے ہو۔ تو یہ قرات خلف الامام کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل سے ثابت فرمایا کہ وہ جائز نہیں۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہم پر ہی یہ لازم ہے کہ بیانا، جو قرآن تم پر اتارا جا رہا ہے تم کو اس کی حقیقت سمجھائے، تم پر اس کو واضح کریں، یہ ہم پر لازم ہے۔ قرآن کریم اللہ کے رسول پر جب اترتا تھا، اللہ کے رسول سے کہا گیا اس کو آپ کے دل پر محفوظ بھی کریں گے اور آپ کو اس کے مضامین بھی سمجھائیں گے۔ قرآن کریم جو ہے نا قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے، اور جو قصے بیان فرمائے گئے نا یہ بطور عبرت کے، بہت لمبا چوڑا افسانہ اور ہلدی مرچی مسالہ اور داستان بیان نہیں کیے گئے، جو اصول ہیں، جو پوائنٹ ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، قرآن اس کو بیان فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لو، پاؤن پارے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ پاؤن پارے کے اندر پورا سورہ یوسف ہے، لیکن شروعات کا جو آدھا پارہ ہے وہی آدھے پارے کے اندر مکمل سورہ جو قصہ یوسف ہے وہ آ گیا۔ اب قصہ یوسف کو لیکن اگر بیان کرنے بیٹھتے نا، ہمارے مدارس کے اندر جلالین یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، جلالین وہ باقاعدہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب وہ
سورہ یوسف پر پہنچتے ہیں تو تقریباً روزانہ 2 گھنٹے جو کلاس چلتی ہے تو جلالین کی تفسیر 2 گھنٹے چلتی ہے. سورہ یوسف روزانہ 2 گھنٹے بیان کیا جا رہا ہے. کبھی 1.5 مہینہ لگتا ہے, کبھی 2 مہینے لگتے ہیں. کتنے مہینے؟ روزانہ ہو رہا ہے, جمعہ کو چھٹی ہے, باقی کا پورے 1.5 مہینے تک سورہ یوسف کو بیان کیا جاتا ہے. پھر بھی آخر میں مختصر کر کے جلدی سے ختم کر دیتے تاکہ سال ختم ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے اور پڑھنا بہت زیادہ باقی ہے. تو یہ سورہ یوسف اللہ رب العزت نے بہت اجمالی اعتبار سے بیان فرمایا. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, فرعون کا قصہ, حضرت آسیہ کا واقعہ, لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے کہ اس وقت میں کیا ہوا تھا, کیا کیفیت تھی, اور اس کے بعد کیا پیش آیا, کتنے لوگ تھے, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بتلا دی. تو قرآن کی اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا, ثم ان علینا بیانا, ایک تو آپ کے دل میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری, اور اس کے مضامین کو آپ کو سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری. اسی لیے جو ہے نا, جب آپ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بیٹھو تو اللہ سے دعا کر کے بیٹھا کرو, اے اللہ یہ میرے سینے میں محفوظ فرما, اور اس کے مفاہیم, اس کے مضامین, اس کے انوارات, اس کے برکات میرے دل پر کھول دیجیے. اس لیے کہ جب تک اللہ نہ کھولیں گے اس وقت تک یہ ہمارے دل پر کھلے گا نہیں. قرآن کی ایک آیت ہے, تفاسیر ہزار ہیں, ہر تفسیر اٹھا کر دیکھو. کبھی کبھی میں جب تفسیر جب دیکھتا ہوں نا, 4 5 کتابیں دیکھتا ہوں, ہر ایک کے بیان کرنے کا انداز الگ, ہر ایک کا طرز الگ ہے, ہر ایک اپنی ہی ایک الگ دنیا, اپنا ایک الگ نقطہ بیان کر رہا ہے, اور سب کے نقطے اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ابھی تو اور تفاسیر ہے, اس کو جب کھولو گے تو ایک الگ ہی نقطہ بیان کرے گا, کوئی فلسفہ بیان کرے گا, کوئی سائنس بیان کرے گا, کوئی اس سے مسائل کو ثابت کرے گا, کوئی اس سے عقائد کو ثابت کرے گا, کوئی توحید کو ثابت کرے گا. تو یہ قرآن کریم کی گہرائی ہے. اللہ رب العزت سے اس گہرائی کو مانگنا چاہیے, اللہ سے وہ گہرائی کو بولو مانگنا چاہیے. حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں قید تھے, تقریباً 3 سال تک وہ قید رہے. جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا بہت گہرائیوں کے ساتھ میں نے اس چیز پر تحقیق کی کہ امت مسلمہ اتنے ذلت کا, رسوائی کا اور ناکامی کا شکار کیوں ہو رہی ہے. تو مجھے 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی. کتنے چیزیں؟ 2 چیزیں. نمبر 1, امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, اور دوسرے نمبر پر امت کے آپس کے اختلافات, امت کے آپس کے. اب انہوں نے کہا کہ میں نے اب قسم کھائی ہے کہ پوری زندگی ان 2 چیزوں پر میں محنت کروں گا, امت کے اندر قرآن کی خدمت ایسی کروں گا کہ موت تک انشاءاللہ اس کی خدمت کرتا رہوں گا. اور دیکھیں جو انسان قرآن کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں چمکا دیتے ہیں, اللہ اس کو ایسی ایسی عزتوں سے نوازتے کہ دنیا حیران رہ جاتی. تو پہلی چیز انہوں نے یہی بتائی, امت کے ناکامی, ذلت اور رسوائی اور پستی کی وجہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے, چھوڑ دیا ہے. حقیقی بات ہے, بالکل پکی بات ہے. سال گزر جاتے. میں نے شاید گزشتہ جمعہ کو یا اس کے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا بیان کے اندر, جمعہ کے بیان میں, کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آخری دفعہ قرآن کریم کو کب کھولا تھا, تو جواب شاید یہ آ جائے کہ بھائی 6 مہینے پہلے, 5 مہینے پہلے, 7 مہینے پہلے. کوئی یہ جواب دے کہ رمضان کے اندر. یہی ہے اکثر و بیشتروں کا جواب. موبائل کب کھولا تھا؟ 2 منٹ پہلے, 3 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے. یہ ہمارے موبائل کے کھلنے کا ڈیٹا ہے. لیکن قرآن کے کھلنے کا مہینوں گزر گئے. پھر دل ویران نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دلوں کے اندر وسوسے پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دل بے چین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بولو. پھر عبادتوں میں لذتیں ختم ہوں گی تو کیا ہوگا؟ پھر حلاوت ختم نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کو پڑھائیں. 3 چیزیں میں نے بتایا تھا. روزانہ کسی بھی طرح قرآن کریم کا ایک صفحہ کیوں نہیں ہوتا, پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے. روزانہ ایک
صفحہ روزانہ پڑھنے کا معمول تو ضرور بنانا ہی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر حدیث پاک ایک حدیث کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بچوں کو بٹھا لو، بیوی کو بٹھا لو، اور ایک چھوٹی سی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول نے فرمایا نیتوں کا دار و مدار، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چھوٹی سی حدیث بند کر کے رکھ دو۔ تیسرے نمبر پر صبح سے لے کر شام تک درود شریف اور استغفار، ان دو میں سے یا دونوں 100 دفعہ کم سے کم تو پڑھنا ہی چاہیے۔ پھر دیکھو آپ کے اللہ زندگی میں روزی، رزق، اطمینان کی ایسی بارشیں نازل فرمائیں گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، اور اسی کی کمی ہے ہماری زندگی میں، ہے یا نہیں بولو؟ قرآن کریم یہ شفا والی بھی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، بڑے بڑے بیماریوں کی شفا بھی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، لیکن کوئی پڑھے تو سب سے زیادہ اسٹرانگ سینسر اگر کسی چیز کا ہوگا نا، وہ قرآن کریم کا ہے۔ کہتے ہیں نہیں کیا، چلنے لگے تو وہاں پر سینسر مٹایا ہوا ہے، آٹومیٹک لائٹ لگ جاتی، اتنا اسٹرانگ سینسر ہے، دروازہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے، بولے تو اس کے اندر سے آواز آ جاتی ہے۔ یہ سینسر کا کمال ہوتا ہے، جو ہم بولے جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اسٹرانگ قرآن کریم کے اندر سینسر اللہ رب العزت نے فٹ کیا۔ تم جو ارادے سے قرآن کھولو گے وہ مضامین، وہ مضمون آپ کا قرآن کریم کا اس صفحے پر اللہ رب العزت آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ جو چاہتے ہیں وہ ارادہ کریں، آپ آزما کے دیکھ لیجیے کہ بھئی مجھے یہ بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اب کیا کریں؟ قرآن کریم کو کھولیں، اللہ رب العزت اس کا حل آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ استعمال نہیں کرتے۔ ہم کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہم کو اس کی کیا نہیں ہے؟ قدر ہی نہیں۔ ایک قصہ سنایا تھا میں نے، چند مہینے گزر گئے، شاید یہ آپ کو یاد ہوں گا یا نہیں۔ ایک بڑھیا ہے، مسجد کے باہر بھیک مانگتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ مسجد کے باہر بھیک مانگتی تھی۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ اماں تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ جو تو بھیک مانگ رہی ہے؟ کہا کہ بیٹا تو ہے، لیکن باہر ملک میں کمانے کے لیے گیا ہے، لیکن کھانے کے لیے تو پیسوں کی تو ضرورت پڑتی ہے نا بیٹا۔ تو وہ سائل کہنے لگا کہ تیرا بیٹا تجھے فون وغیرہ کچھ کرتا نہیں، پیسے وغیرہ بھیجتا نہیں؟ ارے کہاں کا فون، کہاں کا رابطہ، پیسے وغیرہ، ہر مہینے بس ایک چٹھی بھیج دیتا ہے جو مجھے پڑھنے آتی نہیں ہے، میں اس کو اپنے گھر پہ میں جمع کر کے رکھ دیتی ہوں، لیکن مجھے اس چٹھی سے تھوڑی میرا پیٹ بھرنے والا ہے۔ وہ سائل کہنے لگا اچھا اماں مجھے لے چلو تمہارے گھر پہ۔ جب گھر پہ گیا اور وہ چٹھی بتاؤ مجھے کہاں، تو اس اماں نے اتنی ساری چٹھیوں کا تھپا لا کر نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دیکھا تو وہ چٹھی نہیں تھی، وہ ہر مہینے 50,000 ہزار روپے کا چیک تھا وہ، لیکن بڑھیا کو معلوم ہی نہیں۔ کروڑوں کی مالک بنی بیٹھی ہے، لیکن معلوم نہیں رہنے کی وجہ سے وہ کیا کر رہی ہے؟ بولو نا، بھیک مانگ رہی ہے۔ آج ہم کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے دولت مند۔ اچانک پردادا کی وراثت نکل آتی نا، ارے معلوم ہی نہیں تھا، بولے ایکٹیوا میں پھر رہا تھا، اب برگمین لیں گے، کیا لیں گے، معلوم ہی نہیں تھا، اچانک معلوم پڑ گیا۔ حالانکہ یہ دادا پردادا اسے کروڑ پتی چلا آ رہا تھا، لیکن گھر کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، اور گاڑی بھی ایسی سستی والی ہے نہیں ہے، لیکن جیسے ہی معلوم پڑ گیا اس کی عظمت بڑھ گئی۔ کل اس کا فون نہیں اٹھانے والے، آج اس کا کیا کر رہے؟ فون اٹھا بھی رہے اور لگا بھی رہے، سلام ٹھوک رہے اس کو چلتے پھرتے۔ کیا ٹھوکا جا رہا ہے؟ سلام۔ اس کی عظمت بڑھ گئی۔ تو ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، لیکن ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس ہے کیا۔ اس کو سمجھو، اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ تو 3 چیزیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ کریں گے۔ نمبر 1، قرآن کریم کا ایک صفحہ ہی کیوں نہیں ہوتا، لیکن پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک صفحہ کتنے منٹ لگتے ہیں بھائی؟ حافظ قرآن ہے تو اس کو 1 منٹ لگتا ہے ایک صفحے کے لیے، اگر غیر حافظ قرآن ہے تو 5 منٹ لگیں گے بڑی مشکل سے، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ لگیں گے۔ 5 منٹ نہیں ہمارے پاس
ہمارے اپنی زندگی کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ ہم سے باتیں کرے، ہمارا دل نہیں چاہتا اسے، اس کے لیے ایک صفحہ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک، گھر کے اندر ہزاروں کتابیں بھری پڑی، لائے آپ گھر میں رکھے، معارف الحدیث لا کے رکھے، بخاری لائے، مسلم لائے، ترمذی، ابو داؤد لائے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ حدیث کی کتاب گھر میں لا کے رکھے، تراجیم کے ساتھ ہیں، ترجمے کے ساتھ ہے، ہندی ترجمہ، اردو ترجمہ، انگلش میں ترجمہ ہے، بھرا پڑا ہے، گھر میں لائے، اس کو رکھے اور پڑھنا شروع کرے۔ کیا کرے؟ اس کے بھی انوارات اور برکات اپنے الگ ہیں۔ حدیث پاک کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نام سنے ہوں گے نا، نام سنے کہ نہیں سنے؟ یہ سب سے اخیر میں آنے والے صحابی ہیں، لیکن سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ایسا چمکایا، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوں گے جس میں حضرت کی بیان کردہ حدیث نقل نہ کی گئی۔ اللہ نے کیسا بڑا مقام عطا فرمایا، کیسی مقبولیت اللہ نے عطا فرمایا، حدیث کی برکت۔ کس کی برکت ہے؟ ہم اس کو معمولی سمجھتے، یہ واٹس ایپ پہ آنے والی حدیثوں کی بات نہیں کر رہا میں، جو سوشل میڈیا پہ آتے نا، اسٹیٹس لگے ہوئے رہتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھ لے وہ کل قیامت کے دن اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ کل قیامت کے دن اپنا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں بنا لے۔ احادیث کے ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کتنی بری بات ہے، حدیث آئی، پتہ نہیں حدیث ہے بھی نہیں، کسی صحابی کا قول ہے، کسی اللہ والے کا قول ہے، یا کسی کا ہے ہی نہیں۔ ہر اچھی بات حدیثوں ضروری نہیں ہے، ہر حدیث اچھی ہوں گی یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ طے شدہ چیز ہے، لیکن ہر اچھی چیز حدیث ہو یہ ضروری بولو نہیں ہے۔ آ گیا چپکا دیے اسٹیٹس پہ، کیا ہے معلوم نہیں، کدھر سے آیا، کون سی کتاب سے نقل کیا گیا معلوم نہیں۔ آئی ٹی سیلز میں ہزاروں بندے بھرے پڑے، دشمنان اسلام کو توڑ مروڑ کے امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور لوگوں کے عقیدے کو خلط ملط کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کے لیے بھرے پڑے ہیں۔ عربی داں ہیں، اردو داں ہیں، فارسی داں ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ ساری زبانیں وہ جانتے ہیں، اور اوپر نیچے الفاظ کر کے ایک حرف بھی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، ایک حرف بھی۔ ایک محدث تھے، وہ حدیث بیان کرتے تھے، جب ایک روایت پر جب آتے نا، حد ثنا اتنا بیان کرتے تھے، ثنا بیان کر کے روایت آگے بیان کرتے۔ حد ثنا ایک حدیث بیان کرنے کا ایک سلسلہ ہے، حدثنا فلان ابن فلان، حدثنا فلان ابن فلان، مجھے فلاں ابن فلاں نے بیان کیا، اور اس کو فلاں ابن فلاں نے بیان کیا، اور اس کو فلاں ابن فلاں نے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدثنا کا سلسلہ ہے۔ تو ایک محدث تھے، جب بھی وہ روایت بیان کرتے تو ایک حدیث پہ جب آتے تو وہ کہتے کہ ثنا فلان ابن فلانی۔ کسی نے ان کو کہا کہ حضرت یہ ثنا کیا ہے؟ حدثنا ہوتا ہے، یہ ثنا کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ جب درس چل رہا تھا، جب میں درس میں آیا تو میرے کان میں ثنا گرا، حد نہیں، حالانکہ یقینی طور پر وہاں کیا ہے؟ حد ہے، لیکن احتیاط کا اعلیٰ درجہ دے کے وہ بیان کرنے میں اتنا احتیاط کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں صرف ثنا کا لفظ گرا، حد کا لفظ نہیں گرا، اس لیے میں یہاں پہ ثنا فلان ابن فلان ہی بیان کرتا ہوں۔ کتنا احتیاط! اور آج ہم دھڑلے سے واٹس ایپ پہ سارے مفتی اور عالم اور علامۃ الدہر بنے بیٹھے، ایسا علم پھینکتے رہتے، اور اس علم کیا خود کو ہی معلوم نہیں رہتا۔ علم بہت ہے لیکن کہاں ہے؟ واٹس ایپ پہ ہے، اسٹیٹس پہ ہے، لیکن اس کی زندگی پوری کی پوری خالی۔ تو حدیث موبائل کے اندر گھر میں بیٹھے، آؤ بھائی، بیوی بیٹھے، بچے بیٹھے، موبائل میں سے نکالے ایک حدیث پڑھ لیے، وہ والی حدیث نہیں بتا رہا ہوں۔ مارکیٹ میں جاؤ، کتابیں خریدو، اس کتاب کے چھپنے میں جو ہے نا، لکھنے میں راتوں کی نیندیں ان کی قربان ہوئی ہے لکھنے والوں کی، سسکیاں آہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے آہوازاری کر کے اس کی قبولیت کے لیے اللہ کو منوایا ہے۔ اس کتابوں کو گھر میں لاؤ اور اس کی ایک حدیث روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اس کے انوارات اور برکات تو ایک الگ ہی چیز ہے، لیکن اپنے بچوں میں دینداری آئیں گی،
اپنے بچوں کے اندر دین، شریعت، اسلام، کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول سے پیار کرنا، یہ آ جائے گا حدیث کی برکت سے، حدیث کی برکت سے۔ غیروں کے طریقے ہم کو، ہمارے بچوں کو یاد ہے، لیکن ہمارے اپنوں کی تاریخ ہمارے بچوں کو یاد نہیں۔ خالد ابن ولید کون تھے نہیں معلوم ہے، بچہ 10 سال کا ہو گیا لیکن حضرت خالد ابن ولید کون تھے نہیں معلوم، ابو بکر صدیق کون تھے نہیں معلوم، عمر فاروق کون تھے نہیں معلوم، عثمان غنی کون تھے نہیں معلوم، علی مرتضیٰ کون تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے بارے میں 10 سال کا ہو گیا لیکن معلوم بولو نہیں ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا نا 6 سال کی عمر کو تھے، کتنی عمر؟ کئی روایتیں آپ کو ان سے ملیں گی، حضرت حسن فرماتے ہیں، حضرت حسین فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کا قول نقل فرما رہے، لیکن یاد کس عمر میں کی ہے؟ 6 سال کی عمر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی بچے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے اگر کوئی بچے ہیں تو وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ ورنہ مکہ والے بھی اور مدینے کے یہود و نصارہ اور منافقین تو طعنہ دیتے تھے کہ تمہاری ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تم پر ایسی لعنت فرمائی کہ تم پر کوئی لڑکا ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے، ان کے چہرے پر اور منہ پر زوردار تماشا لگا کہ دیکھو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا کتنے سال کے؟ ہجرت کے بعد جب پہلے پیدا ہونے والے ہیں، اور اللہ کے رسول کا سنیجری 11 2 مہینے 12 دن کے بعد انتقال ہو گیا، یعنی 10 سال اللہ کے رسول مدینے میں رہے، تو یہ کتنے سال کے ہوں گے؟ بولو 10 سال کے ہوں گے، 9 سال کے ہوں گے، لیکن مفسر قرآن ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، عبادل اربع میں ان کا بھی نام آتا ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ 4 عبداللہ ہے نا، اس میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی، عبادل اربع جسے کہتے ہیں۔ 10 سال کی عمر کے اتنی روایتیں بیان کر رہے، اتنی روایتیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مکہ کے والی بھی بنے بعد میں، مکہ کے والی بھی بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے طرز پر تعمیر کرنے کا، کہ اس کے 2 دروازے بنائے جائیں، اوپر جو دروازہ ہے اس کو نیچے کیا جائے، حتیم کا حصہ اندر لیا جائے، تو انہوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ اللہ کے رسول کا جو منشا تھا اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ قوم اماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو توڑوں اور دوبارہ ابراہیم خلیل اللہ کے طرز پر تعمیر کروں، لیکن تیری قوم ابھی اسلام میں داخل ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں مفتی شبیر صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جب عبدالعزیز بادشاہ گنبد خضرا کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، بادشاہ سعودی عرب کے، تو اس وقت میں عالم اسلام سے جو ہے نا بہت اختلاف برپا ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے ورلڈ کے مسلمانوں کے جو بڑے عالم تھے ان کو دعوت دی، آئے حج کے موسم میں آئے اور سب بیٹھے، ہندوستان کی طرف سے مترجم جو بن کر گئے تھے مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، یہ علماء دیوبند میں سے ہے، انہوں نے جب تقریر فرمائی تو ان کے تقریر کی سب سے مضبوط دلیل یہی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول چاہتے تو خانہ کعبہ کو توڑ کے ابراہیم خلیل اللہ کے طرز پہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری قوم ابھی اسلام میں داخل ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ بکھر جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل سے جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں، جو کمزور قسم کے جو عقیدہ رکھنے والے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یا اسلام سے ان کا تعلق زیادہ گہرا نہیں ہے، جذبے کے ساتھ ان کا جڑا ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گنبد خضرا کو توڑ دے اور وہ لوگ سب کے سب مرتد ہو جائیں۔ تو بادشاہ سلامت نے جب یہ دلیل سنی پیچھے ہٹ گیا۔ آج بھی وہ گنبد خضرا یہ علماء دیوبند کی دین ہے، کس کی دین ہے؟ بولو، اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ اس طرز پہ تعمیر فرمایا۔ حجاج ابن یوسف کا دور آیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروا دیا، تو کئی صحابہ اس وقت میں شہید ہو گئے۔ کہ جب وہ والی بنا، گورنر بنا، اس نے خانہ کعبہ کو دوبارہ قریش مکہ کے طرز پر جو 2 دروازے تھے تو اس کو 1 دروازہ کیا، اور نیچے دروازہ تھا اس کو اونچا کر دیا، اور حتیم کا حصہ دوبارہ باہر کر دیا۔ پھر ہارون رشید کا دور آیا،
ہارون رشید کے دور میں ہارون رشید نے کہا کہ حجاج ابن یوسف اس امت کا بہت بڑا ظالم تھا، اس کے طرز کا بنایا ہوا خانہ کعبہ یہ کیوں باقی رکھا جائے، اس کو گرا کے دوبارہ اللہ کے رسول کے منشے کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ لیکن یہ کام کرنے سے پہلے وقت کے سب سے بڑے محدث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ حضرت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہیں کروں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ یہ کسی بادشاہ کا کھلونا نہیں ہے، اگر تم اس مرتبہ حجاج ابن یوسف کے بنائے ہوئے تعمیر کو توڑنے کی کوشش کرو گے، پھر تمہارے جانے کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ آئے گا جو تمہارے طرز کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو توڑنے کی کوشش کرے گا اور اپنے طرز پہ بنانے کی کوشش کرے گا، تو یہ خانہ کعبہ یہ بادشاہوں کا کھلونا بن کے رہ جائے گا۔ اب جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو، اس وقت سے یہ آج تک ویسا ہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر 10 سال کی عمر کے ہیں، کتنے حدیثیں بیان فرما رہے، لیکن آج کے ہمارے بچوں کو دیکھیں 10 سال کے ہو گئے لیکن کسی صحابی کا نام ہی معلوم نہیں، صحابی کی ہسٹری معلوم نہیں، ان کی سیرت معلوم نہیں۔ وہ جب سنیں گے پڑھیں گے معلوم ہوگا نا تو زندگی سے جھلکے گا، ان کی زندگی صحابہ کے جیسے نمونہ بن جائیں گی، ان کے اندر سے فرما برداری جھلکیں گی، عبادت جھلکیں گی، نماز جھلکیں گی، اور بد نظری سے بچنا جھلکیں گا، قرآن کی تلاوت جھلکیں گی، زبان سے سچ بولنا جھلکیں گا، دوسروں کی فرما برداری جھلکیں گی، یہ سب جھلکیں گا صحابہ کی زندگی اگر ان کے سامنے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہم معلوم کرواتے ہی نہیں بچوں کو۔ وہی اگر کس سے بچہ جب کہتا ہے نا ابا ابا مجھے کہانی سناؤ، تو کہانی سنائیں گا، باپ بھی سنائیں گا تو کئی کی سنائیں گا۔ ایک کوا تھا اور اس کو پیاس لگی تھی، بہت پیاسا تھا، ارے کوا پیاسا تھا کہ مرا تھا، تمہارے کو کیا کرنے گا اس سے کیا ملنے والا، بولو بولا تھا ایک کوا تھا۔ اب وہ بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ صحابہ کی سیرت ڈالو یار، نبی کی زندگی ڈالو، سیرت بھری، ہمارے پاس اتنا بڑا مواد ہے، پوری زندگی بھی گزر جائے پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مواد ہے۔ لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمارے پاس کرنے کو اتنا ہے کہ ہماری زندگی کم پڑ جائے، ہماری زندگی کیا ہو جائے، بولو کم پڑ جائے۔ تو دوسرے نمبر پر حدیث کا اپنے گھر کے اندر ایک حدیث کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر صبح سے شام تک 100 دفعہ درود پاک یا استغفار کی تسبیح کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہم پر ہی لازم ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو آپ پر واضح کریں، اس کے مضامین کو۔ یہاں بات کیا ہو گئی، 4 آیتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے 40 آیتوں میں 4 آیتیں اوپر اور نیچے قیامت کے تذکرے کے علاوہ ہٹ کے 4 آیتوں کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت فرما رہے تھے، تو اللہ کے رسول کو تنبیہ فرمائی کہ آپ مشقت مت اٹھائیے، آپ آرام سے رہیے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ ٹینشن بالکل بھی مت لیجیے۔ آگے پھر قیامت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، خبردار خبردار ہوشیار، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم لوگ وہ ہو کہ جو عاجلہ کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ عاجلہ کسے کہتے ہیں، جو جلدی آنے والی چیز ہے، اور جلدی کیا ہے، دنیا۔ دنیا کو دنا یدنو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنا کا معنی ہے قریب، اور اس دنیا کو دنیا بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کیا ہے، قریب ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دم آخر میں آ گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تم تو دنیا کو پسند کرتے ہو۔ کافروں کا تذکرہ ہے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ تو ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، قرآن بیان فرما رہا ہے۔ دنیا کے اندر جس طرح سے ایمان والے یا اور کفر والے، قیامت پر یقین رکھنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی اسی طرح 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے رونق دار ہوں گے، ناظرہ چمک رہے ہوں گے، ناظرہ کے معنی ذات کے ساتھ چمک رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، یہ ذا کے ساتھ، اس کا معنی ہے
ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کے اندر جب جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائیں گے نا، ہر جنتی اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، بات یاد رکھے، ہر جنتی اللہ کا دیدار جنت میں جائیں گے، لیکن جنتیوں کی بھی کیٹیگری الگ الگ ہے، ان کے انعامات بھی الگ الگ ہیں۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ جس کو شراب جو ہے نا، کنوارے لڑکے جو ہوتے ہیں نا امرد، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، بالکل خوبصورت لڑکے ہیں، جوان ہیں، ایسے لڑکے ان کو شراب پلا رہے ہوں گے۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے جس کو حوریں شراب پلا رہے ہوں گی، بعض جنتی ایسے ہوں گے جس کو فرشتے شراب پلا رہے ہوں گے، لیکن بعض خوش نصیب اعلیٰ درجے کے وہ جنتی ہوں گے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جس کو ان کا رب شراب پلا رہا ہوگا۔ یہ الگ الگ کیٹیگری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ادنا سے ادنا جنتی کو کل قیامت کے دن اللہ اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے کہ اس کی بیویاں، اس کے باغات اور اس کے جو انعامات ہیں، اس کی مسافت اتنی لمبی ہوں گی کہ 1000 سال اگر چلے تب بھی وہ جگہ ختم نہ ہو، اور انسان اپنے جگہ پر کھڑے کھڑے 1000 سال کی مسافت کی دوری کو بھی دیکھ سکیں گا۔ اللہ اس کو وہ طاقت عطا فرمائے۔ 2 ایکڑ کی کھیتی ہے، یہاں کونے میں کھڑا ہو گیا تو ادھر کا دکھتا نہیں، یہ دنیا ہے، یہاں کی آنکھوں کے اندر یہی کیپیسٹی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ وہ طاقت آنکھوں میں عطا فرمائیں گے کہ جو انسان اللہ کو بھی دیکھیں گا اور دور کی نظروں کو بھی دیکھیں گا، دور کے جنتیوں کو بھی دیکھیں گا کہ وہ کہاں ہیں، اللہ وہ صفت آنکھوں کے اندر پیدا فرمائے۔ تو ادنا جنتی ایسے ہوں گے کہ اتنے بڑے جنت اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اور بعض ایسے جنتی ہوں گے جو روزانہ اپنی آنکھوں سے، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہوں گی۔ اللہ کا دیدار ہو گیا تو ختم ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن بعض لوگوں کے چہرے بد رونق ہوں گے، مرجھائے ہوں گے، کالے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ کمر توڑنے والا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا، ان یفعل، ان کے ساتھ کیا جائے گا، بها فاقرہ، بها فاقرہ کہتے ہیں ایسا معاملہ کہ جس سے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے اور باری باری جب سب کو سزا ملتی ہے اور اس غلطی کی سزا بھی معلوم ہو نا، تو انسان کے چہرے کے طوطے اڑ جاتے ہیں، ہمارے زبان میں اس کے چہرے کے کیا اڑ جاتے ہیں؟ طوطے اڑ جاتے ہیں، چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ گمان کر لیں آج تو سلا گیا، کمر گئی میری، آج تو کان سیکے جائیں گے، بولتے نہیں کیا ابا تو میرے آج پھوڑ ڈالیں گے، جو اپنی زبان ہے وہی قرآن اس کو بیان کر رہا کہ کل قیامت کے دن حالات ایسے ہوں گے کہ وہ باقاعدہ بولیں گا کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ اب تو کمر توڑنے والا میرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے موت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی اس کو بیان فرمایا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح ہنسلی، گلے کی جو ہنسلی ہے، ہڈی ہے، وہاں پر آ کر جب روح اٹکے گی نا، اس وقت ادھر ادھر دیکھے گا اور ایسا لگے گا کہ بھائی مجھ پر کسی نے جادو ٹونا سحر کیا ہوا ہے، اور کہیں گا کہ وکیل من راق، کوئی ہے جادو ٹونا کرنے والا، اس کو بلائے اور وہ میرا علاج کرے، لیکن اس کا علاج اس سے ہوگا آگے، اس کی تفصیل ہے، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ ہوگا، اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ سورۃ القیامہ مکمل کر دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اول الاولین
ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا دائما بلا فناء ويا قائما بلا زوال ويا أميرا بلا وزير يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے شفیق و مشفق اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے عزیز اللہ، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ زندگی بھر گناہ کرتے کرتے اے اللہ ہم تھک چکے، اے اللہ اب ہدایت عطا فرما، ہدایت کامل عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اے کریم اللہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اے اللہ آئندہ زندگی تیری رضا والی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن کیا کرے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اے اللہ ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اے اللہ تو ہی دے سکتا ہے. اے اللہ ہم کو عطا فرما، اے اللہ ہم کو عطا فرما، اے اللہ ہم کو عطا فرما. اے کریم اللہ اے اس دنیا سے کفر کو ختم فرما. اے اللہ اس دنیا سے کفر کا خاتمہ فرما، ہدایت کو عام فرما. اے اللہ ہدایت کے فضا کو عام فرما. اے اللہ مسلمانوں کے مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما. جتنے بھی مسلمانوں کے اوقاف کی زمینیں ہیں اے کریم اللہ مسلمان حفاظت کرنے میں اگر کہیں کمزور پڑ جائیں، اے کریم اللہ وقف للہ، وقف کرتے وقت میں اللہ تجھے ہی راضی کرنے کے لیے وقف کیا تھا. ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اے اللہ جب زمینیں وقف کی تھی اس ارادے سے وقف کی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، دین کا کام یہاں پر چلے اور مسلمانوں کا نفع ہو جائے، امت کی خدمت ہو جائے، امت کے نفع کے کام یہاں سے ہو جائے. اے کریم اللہ انہوں نے اچھی نیت سے وقف کر کے چلے گئے. آج اے کریم اللہ ظالموں کی نظریں، گندی نظریں وہاں پر جا رہی ہیں. اللہ اس کی حفاظت فرما. اے کریم اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کو بھی خاص طور پر اے اللہ ان جگہوں کی صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو بیدار ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پڑھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اے کریم اللہ قرآن سے زندگی کو مزین فرما، قرآن سے زندگی کو منور فرما. اے اللہ ہماری زندگی بھی قرآن کی برکت سے منور فرما، ہماری قبر بھی قرآن کی برکت سے منور فرما، ہماری آخرت بھی قرآن کی برکت سے منور فرما. اے اللہ قرآن شافع ہے، کل قیامت کے دن اے اللہ پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. اے اللہ ہمیں ایسا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسا کلام جو تجھے اچھا لگے، ایسا کلام جو ہمارے نبی پر اترا ہے اے اللہ غلط قرآن کے پڑھنے سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم اللہ زندہ رکھیو، ایمان پہ رکھیو. جب زندگی کا آخری وقت آئے اے اللہ ایمان پر محنت کرتے کرتے ایمان کے ساتھ بلا لیجئے، ایمان کے ساتھ بلا لیجئے. اے اللہ ہماری قوم کی بیٹیوں کی ایمان کی، عزت کی، عفت کی، حیا کی حفاظت فرما. اے اللہ غیروں کی گندی نظروں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ غیروں کی گندی نظروں سے ان کی حفاظت فرما، ارتداد سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ دین پر جمائے رکھنا، اے اللہ ایمان پر جمائے رکھنا، ایمان کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا لیجئے. اما عائشہ کی صفت ان میں ڈال دیجئے، فاطمہ الزہرا کی حیا ان میں ڈال دیجئے. اے کریم اللہ اے اللہ حیا کے پیکر ان کو بنا دے تاکہ خالد بن ولید جیسے اولادیں جن سکے. اے اللہ صلاح الدین ایوبی جیسے اولادیں جن سکے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا ہے کیا نہیں. اے اللہ اگر رہ گیا ہو معاف کر دیجئے اور اپنے شایان شان ہم کو عطا فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمد ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.